بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شناختی کارڈ انگلش میں تھا تو مجھے کچھ نہیں کہا۔ بارکھان واقعے کے عینی شاہد کا انکشاف۔ دہشت گردوں کی تعداد 10 سے 12 تھی اور ان کے پاس کلاشنکوفیں تھیں۔ دہشت گردوں نے سب کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا۔ جاں بحق مسافر عدنان کے بھائی ذیشان کی میڈیا سے گفتگو۔ 19 فروری 2025 صبح بلوچستان کے علاقے بارکھان میں پیش آئے افسوسناک واقعے کے عینی شاہد انکشاف کیا ہے کہ میرا شناختی کارڈ انگلش میں تھا تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن دہشت گردوں نے بھائی کو میرے سامنے بس سے اتار کر مارا۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق مسافر عدنان کے بھائی اور عینی شاہد ذیشان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ میں بس میں اپنے بھائی عدنان کے ساتھ موجود تھا۔ دہشت گردوں نے میرے بھائی عدنان سے اس کا شناختی کارڈ مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، جس پر انہوں نے اس کو میرے سامنے بس سے اتارا اور تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی آواز آئی۔ زندہ بچ جانے والے مسافر کا کہنا ہے کہ ہم بورے والا کے رہائشی ہیں اور یہ بس کوئٹہ سے ملتان جا رہی تھی کہ اس دوران راستے میں بس کو روک لیا گیا اور کچھ مسلح افراد بس میں داخل ہوئے۔ ان دہشت گردوں کی تعداد 10 سے 12 تھی اور ان کے پاس کلاشنکوفیں تھیں۔ دہشت گردوں نے سب کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا۔ دہشت گردوں نے سب کے شناختی کارڈ دیکھے۔ میرا شناختی کارڈ انگلش میں تھا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں مسلح افراد نے شناختی کارڈ دے کر 7 مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے تحصیل رکھنی میں قومی شاہراہ پر ناکہ بندی کر کے مسافر کوچ کو روکا اور 7 مسافروں کو اتار کر فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ مسافر بس کوئٹہ سے پنجاب جا رہی تھی، جس میں مختلف شہروں کے مسافر سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے مسافروں کی شناخت ہو چکی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ قتل کیے جانے والے مسافروں میں محمد اسحاق کا تعلق ملتان اور عاصم علی لاہور کا رہائشی تھا۔ عاشق حسین ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اور ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ عدنان مصطفیٰ نامی مسافر بورے والا کا رہائشی تھا۔ اس کے علاوہ محمد عاشق کا تعلق شیخو پورہ اور شوکت علی کا فیصل آباد سے ہے۔ محمد اجمل کا تعلق لودھرا سے بتایا گیا۔ تمام مسافروں کی میتیں ضروری کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان میں بعض مسلح علیحدگی پسند گروہ ریاستی اداروں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ بعض اوقات یہ گروہ مخصوص نسلی یا جغرافیائی پس منظر کے حامل افراد کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے خیال میں ان کے نظریے کے مخالف ہیں یا ریاستی اداروں کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ واقعات میں مسافروں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر چنا جاتا ہے۔ خاص طور پر شیعہ ہزارہ برادری کے افراد کو فرقہ وارانہ شدت پسند گروہ نشانہ بناتے رہے ہیں۔ بلوچستان میں ریاستی اداروں اور علیحدگی پسند گروہوں کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث بعض اوقات عام شہری بھی نشانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ شدت پسند گروہ انہیں دشمن کا ساتھی تصور کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بعض واقعات لسانی اور قبائلی دشمنیوں کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں، جن میں مسافروں کو ان کی شناخت کے مطابق نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں بعض علاقوں میں حکومتی عملداری کمزور ہے، جس کی وجہ سے شدت پسند گروہوں کو نقل و حرکت اور کارروائیاں کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو سیاسی، معاشرتی اور تاریخی عوامل سے جڑا ہوا ہے۔ امن و امان کی بحالی کے لیے بہتر حکومتی پالیسیوں، مقامی افراد کے مسائل کے حل اور تمام فریقین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔